ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگے اس کے بارے میں آپ ضرور ہمیں رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی ہوئی بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو چھوڑیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، آپ جانتے ہیں کئی ساتھیوں کا فون بھی آیا کہ جمعرات کے موضوع کے اوپر کچھ بیان کی جائے۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد کس مقصد کے لیے رب ذوالجلال نے پیدا کیا وہ دنیا جانتی ہے۔ ہم اور آپ بازار و منڈیوں اور چوراہوں کے اندر جاتے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے وطن سے ہٹ کر کے کہیں دوسری جگہ جاتے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ گویا کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ببانگے ڈول اور ڈنکی کے چوٹ اعلان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کی جو تخلیق کی ہے وہ محض اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ سوچیں، کیا ہم اور آپ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اس بابرکت اور باعث زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ ہم اور آپ اپنے گریباں کے اندر جا کر کے دیکھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر اور جمعرات جیسے مقدس دین کے اندر ہمارے اور آپ کے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور وہ نبی جو آسمان کی، وہ نبی جو زمین پر بیٹھتے تھے تو خدا کی قسم زمین کو سکون مل جاتا تھا۔ وہ نبی جو مشرق و مغرب کی طرف اپنے چہرے کو کرتے تھے تو مشرق و مغرب کو گشادگی مل جاتی تھی۔ وہ نبی جو ہاں کرے تو خدا کی قسم چیزیں حلال ہو جائے، وہ نبی جو نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے۔ وہ حضرت آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا نور نظر، عبد المطلب کا لخت جگر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ المنورہ کے اندر روضہ اقدس کے اندر تشریف فرما ہے، اس کے پاس ہمارے اور آپ کے نام ہمارے اور آپ کے پیر اور جمعرات کے روز جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ موبائل چلاتے ہیں کہ دنیا کا آپ کہیں بھی رہیے، وہ موبائل کہیں بھی آپ چلے جائیے، جنگل بیابان کے اندر چلے جائیے، وہ ٹاور کام کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے درود و پاک جو پیش کر کے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو فرشتے سنتے ہیں اور فرشتے اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے پاس لے جا کے اسے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد کیجئے کہ جمعرات کے دن جب ہمارے اور آپ کے نام اعمال پہنچتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس، اگر ہم اور آپ نے اس پورے ہفتے کے اندر اگر نیک کام کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، نبی کے حکم کو مانتے ہیں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، نبی کے ہر حکم کے اوپر من مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، تو یاد کیجئے کہ وہ نبی ہمارے اور آپ کی قبر اطہر کے اندر جو تشریف فرما ہے خوش ہوتے ہوں گے اور دعائیں دیتے ہوں گے، درود پڑھتے ہیں تو درود کا باضابطہ طور پر ان کے لیے بڑے بڑے انعامات ہمیں اور آپ کو بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کہیں مسلمانوں کی کہ رب کی اس دی ہوئی نعمت، رب کی زندگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو عیاشی، فحاشی اور عریانیت کے اندر گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ جانتے ہیں، میں بارہا آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ جس طریقے سے ہم اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی جانتے ہیں اپنے ایگزام کو اچھے اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے رات میں اپنی ذہن کو پوری لگا دیتے ہیں تاکہ میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر لوں۔ لیکن میرا رب، آپ کا رب پوری دنیا کائنات کا پروردگار عالم اپنے پرچے کو، اپنے اگزام کے جو بھی آنے والے سوالات ہیں پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا، پوری دنیا کو بتا دیا کہ تم سے کیا سوالات کیے جائیں گے قبرستان کے اندر، یہ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب زبان اس کے بارے میں پوچھا جائے
جائے گا اگر میرے بھائیوں ہم اور آپ کی زندگی کو رب کے دربار میں پیشانی کو جھکا کر کے اللہ کو راضی کر کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے اگر اس دنیا کے اندر سے جائیں گے تو کامیابی اور کامیابی ملے گی قبرستان کے اندر. اور آپ جانتے ہیں قبرستان روز مرہ کی طرح کوئی ایسی سیکنڈ کوئی ایسی گھڑی کوئی ایسا کم وقت ایسے نہیں گزرتا ہے جو کہ قبر روزانہ آواز نہ دیتی ہو, روز چیخ کر کے پھکار کر کے آؤ پھکا کی صلاحیں بلند کر کے پوری امت مسلمہ سے کہتی ہے اے مسلمانوں میں بند کوٹری ہوں, اے مسلمانوں میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں, اے مسلمانوں میں بند کوٹری ہوں, اے مسلمانوں میں سخت خطرناک گھر ہوں. اگر اسے روشنائی سے بھرنا چاہتے ہو, اگر اسے روشنائی سے بھرنا چاہتے ہو, خوشبو سے بھرنا چاہتے ہو, اگر اسے سرسبز و شادابی بنانا چاہتے ہو, اگر اس گھر کو امن و شانتی بنانا چاہتے ہو, اگر اس گھر کے اندر سانپ اور بچھو سے بچنا چاہتے ہو, اگر اس گھر کے اندر اگر اس گھر کے اندر رب کی خداوند قدوس کی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, تمہیں دنیا کے اندر کامیابی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پورے ہفتہ اللہ کے حکم کو مان کر کے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے ہمیں اور آپ اچھے طریقے سے زندگی گزار کر کے ہمارے اور آپ کے جب نام اعمال فرشتے جمعرات اور پیر کے دن جب پہنچائے تو ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے. اور ہمارے اور آپ کے نبی وہ جو مکے کی گلیوں میں رویا کرتے تھے, جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے رات کی تاریکیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے رویا کرتے تھے, یاد کیجئے میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ نماز چھوڑیں گے, زناکاری اور فحش سے اللہ کی پاک پوتر زمین کو ناپاک کریں گے تو رب کے ہاں اور اس نبی کی دل پہ کیا گزرے گا, کیا کہے گا, جس نبی کو اللہ نے شفاعت کبریٰ عنایت فرما رکھا ہے, جس نبی کے شفاعت کے بغیر کسی کی شفاعت نہ ہو سکتی ہو, اس رب کے سامنے کیا جواب دیں گے ہم اور آپ. اس لیے میرے بھائیوں اس دن کی رسوائی سے پہلے اس دن کی ذرت سے پہلے اس دن کی تذلیل سے پہلے اس دن کی مایوسی سے پہلے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رب کے حکم کو مانیں, اللہ کے امر کو مانیں, اللہ کی مرضی کی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ کامیابی مل جائے. اسی پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.